شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ میں اسرا کا ذکر ہے، اور اسرا جو کہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ راتوں رات، یہ تو قرآن میں خود ہے کہ راتوں رات وہ لے گیا جو ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے۔ سبحان الذی سے شروع ہوا نا، تو پاک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
وہ عاجز نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، اتنا کر سکتا ہے اور پھر اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، تو اس شعبے میں کر سکتا ہے، فلاں شعبے میں کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہے، ایسا نہیں، وہ تو ہر طرح سے قادر ہے۔ تو وہ اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ مسجد حرام مکہ شریف میں، مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں، فاصلہ دونوں میں بہت زیادہ، تقریباً 1.25 مہینے کا فاصلہ ہے۔ بائی ایئر نہیں ہے، وہ پہلے تو گھوڑے اور اونٹوں پر سفر ہوتا تھا نا۔ الغرض بہت لمبا فاصلہ ہے۔ راتوں رات کوئی شخص، اس وقت کوئی ایسی سواری ایجاد نہیں ہوئی تھی کہ راتوں رات کوئی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات پہنچا دیا، راتوں رات گئے بھی، آ بھی گئے، اوپر پھر آسمانوں کی بھی سیر ہوئی، اور بڑے بڑے عجائبات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے معراج شریف کے اس واقعے کے ضمن میں ایک بہت پیارا قصیدہ لکھا ہے، اور بہت ہی مقبول قصیدہ ہے، مشہور قصیدہ ہے، اور کم از کم اردو میں نہ میں نے دیکھا نہ سنا کہ کسی نے ایسا جامع قصیدہ لکھا ہو۔ 67 اشعار پر مشتمل ہے، اور اشعار تو دیکھو لکھنے والے 100 لکھ دیں گے، 1000 لکھ دیں گے، لیکن پر مغز اشعار کہ ایک ایک شعر میں علم کے سوتے پھوٹتے ہوں، علم دین کے چشمے ابلتے ہوں، اور جناب والا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے جن میں تذکرے ہوں۔ اس قصیدہ معراجیہ میں سے میں آپ کو چند اشعار عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سنور کے نکھرا، نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سنور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، یہی سما تھا کہ بیک رحمت سے خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خدا ہی دے صبر جان پرغم، بتاؤں کیوں کر تجھے وہ حال
عالم خدائی دے صبر جان پرغم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے غبار بن کر نثار جاؤں کہاں بسرے گزر کو پاؤں غبار بن کے نثار جائیں کہاں بسرے گزر کو پائیں ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے خدا کی قدرت سے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آلیے تھے ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ ردی تھی کیا کیسے قافیے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے نبی رحمت شفیع امت ہمارے اوپر بھی ہو عنایت ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنصورہ صفحہ 164 پر ہے شہنشاہ کون و مکاں غم خار بے کساں شفیع مجرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشاں ہے اے لوگو بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت پیارے پڑھوں نہ کیوں کر پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو 1431 سنے ہجری کے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اور میرے دل عزیز مہینے رجب المرجب کی آج 27ویں شب ہے اور الحمدللہ ہم تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جشن معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں باب المدینہ میں اس وقت غالباً عالمی مدنی مرکز کے علاوہ مزید دعوت اسلامی کے 7
بڑے بڑے اجتماعات اس وقت جاری ہیں، اور اس کے علاوہ ملک میں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی مدنی چینل کے ذریعے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہزاروں یا لاکھوں اسلامی بھائی ان عاشقان رسول اس وقت جشن معراج منانے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ ابھی میں نے آپ کو 15ویں پارے کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، ترجمہ بھی کیا، جس میں اسرا کا ذکر ہے۔ اسرا مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مکہ شریف سے بیت المقدس، ٹھیک ہے، تو مسجد اقصیٰ تک، تو یہ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد جو مزید سفر ہوا وہ معراج، اس کے 3 حصے ہیں، اعراج یا عروج، معراج، تو اس طرح پھر یہ کہ وہ اسرا، اسرا اس کو بولتے ہیں۔ حرم، یہ مکہ شریف سے لے کر جو مسجد اقصیٰ تک جو سفر ہوا نا، فلسطین میں جو بیت المقدس ہے اسی میں مسجد اقصیٰ ہے، تو اس تک جو سفر ہوا اس سفر کو اسرا بولتے ہیں، اس کو معراج نہیں بولتے۔ وہ اوپر جو تشریف لے گا نا، یہ پھر معراج کا سلسلہ ہے۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہے اسرا، اور یہ اپنے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اور یہ معجزہ صرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کا خاصہ ہے، آپ ہی کو عطا ہوا ہے، اور کسی کو عطا نہیں ہوا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قلیل وقت میں، بہت ہی تھوڑے عرصے میں، اتنے تھوڑے عرصے میں یہ سفر کیا کہ یوں کہیے کہ دنیا کا سارا جو ہے نا، جیسا کہ گھڑی کو روک دیں تو گھڑی وہیں کھڑی رہے گی، تو دنیا کا نظام گویا رک گیا تھا، اور آپ نے اتنا طویل سفر فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کروایا۔ تو جو وضو کیا تھا اس کا پانی بہ رہا تھا، جب پلٹ کر تشریف لے آئے، بستر بھی ابھی گرم تھا، جیسے آدمی اٹھتا ہے تو تھوڑا تھوڑا گرمائش ہوتی ہے بستر میں، تو اس طرح کنڈی بھی ہل رہی تھی جب وہ دروازے کی۔ اتنے قلیل وقت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر کیا، جس کا اظہار میرے آقا اعلی حضرت نے قصیدہ معراجیہ میں کیا، جس کا میں نے شعر آپ کو سنایا۔ خدا کی قدرت سے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، کروڑوں منزلوں میں آپ جلوہ کر کے آ گئے۔ خدا کی قدرت سے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے عالیے سے۔ راتوں رات گئے اور راتوں رات واپس بھی آ گئے، نہ تارے بھی ابھی نہیں چھپے، گویا نے اتنے قلیل وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کو کسی نے بڑے آسان شعر میں نظم کیا ہے۔ ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی، ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی، واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی، بسترا گرم زنجیر ہلتی رہی، بسترا گرم زنجیر ہلتی رہی، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی، ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی، واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی، واپس آئے
کلی دل کی کھلتی رہی، بسترا گرم زنجیر ہلتی رہی، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اے محبان معراج، اور اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، بڑے عجائبات اور غرائبات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمائے، اور یہ خواب میں نہیں ہوا، یہ سب بیداری میں جاگتے میں۔ یعنی سائنسدان تو اب پہنچا نا چاند پر، بولتے ہیں کہ ہم چاند پر گئے تھے، اب گئے ہوں گے، اپنوں نے دیکھا نہیں، اور دیکھا ہو تو کیا کمال کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو چاند سے بھی اوپر چلے گئے نا، بلکہ وہ حضرت شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ مرحوم مولانا علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب علیہ رحمۃ اللہ القوی نے وہ اعلی حضرت کے عرس کے موقع پر ایک مطلب سر وہی سر تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اس مصرع طرح پر وہ کلام لکھا تھا، اس میں آپ نے یہ شعر لکھا تھا، کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا، کہتے ہیں سطح پہ، کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا، عرش اعظم سے برات طیبہ کا سلطان گیا، عرش اعظم سے برات طیبہ کا سلطان گیا۔ تو یہ چاند تو بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ میرے آقا اعلی حضرت نے بھی بڑا پیارا شعر کہا ہے، چاند پر دھبے بنے ہوئے ہیں۔ یہ سائنسدانوں نے فوٹو لیے اور پھر آ کر انکشاف کیا کہ چاند پر دھبے ہیں، اور چاند کو دو ٹکڑے کر کے جو جڑا ہے نا چاند، تو اس کا وہ ساندھا کیا بولتے جوڑ، یہ بھی وہ تحقیق میں ان کی آیا سائنسدانوں کی۔ تو اس تصویر کو دیکھ کر بھی بعض کفار نے اسلام قبول کیا تھا، یہ واقعات ہوئے تھے، ایک نے یا بعض نے، کہ واقعی یہ معجزہ جو مسلمان کہتے کہ ہمارے نبی نے زمین پر رہتے ہوئے چاند کو اشارے سے چیر دیا تھا، واقعی وہ تو چاند چرا ہوا ہے، دو ٹکڑے اس کے جڑے ہوئے۔ تو میرے آقا کا چاند تو یہ میرے آقا کا کھلونا ہے، بچپن کا، بچپن شریف کا۔ تو میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چاند پر جو دھبے ہیں نا، اس کے تعلق سے فرماتے ہیں اسی قصیدہ معراجیہ میں، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاکم کی راہ گزر کی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاکم کی راہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ یہ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، یہ محاورہ ہے۔ اعلی حضرت کے اشعار میں محاورے بے شمار ہیں۔ یہ محاورہ ہے کہ چاند کی مت ماری گئی تھی، ہم آپس میں بولتے ہیں یار چھوڑو چھوڑو یار، اس کی تو مت ماری گئی ہے، کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے۔ تو چاند کی مت ماری گئی تھی، کیسا ظلم کیا، یہاں ظلم ہے، یہ بھی محاورہ ہے۔ یہ ظلم وہ نہیں جو دہشت گرد کرتے فائرنگ کے ذریعے، یا ایک دوسرے کو جھاڑ کر لتاڑ کر لوگ ظلم کیا کرتے ہیں، جو اس طرح کے نادان قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں، گھورتے ہیں بلا وجہ، جھاڑتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، یہ سب ظلم ہے۔ غیبت کرتے ہیں، غیبت بھی جس کی غیبت کی اور اس کو اب پتہ چل گیا تو اب یہ ظلم ہو گیا، اب معافی مانگنی پڑے گی،
تو بہرحال یہ کہ یہاں ستم سے مراد وہی محورتن کہ چاند کی مت ماری گئی تھی کہ اس کو سجکا نہیں پڑا. کاش یہ مطلب جب میرے آقا کی شاہی سواری گزری، جب معراج کے دولہ جب یہاں سے ان کا براق جب گزرا تو ان کے قدموں سے جو خاک اڑی تھی، راہ گزر یعنی جہاں سے گزرے وہاں جو دھول اڑی تھی، وہ دھول اگر چاند تھوڑی سی لے کر اپنے اوپر مل لیتا تو یہ جو داغ دھبے ہیں نا اس کے مٹ جاتے. اب اعلی حضرت کا یہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا شعر اب سنے تو زیادہ لطف آئے گا انشاءاللہ. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کی راہ گزر کی. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی قمر وہ خاک ان کی راہ گزر کی. اٹھا نہ جایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور معراج النبی کا عشق اپنے سینے میں بسائے مدنی چینل کے ذریعے ذکر معراج سننے والے عاشقان رسول بہت بہت عجائبات میرے آقا نے ملاحظہ فرمائے. ان میں سے چند عجائبات آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنے کی صحیح حاصل کروں گا جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھے. دعوت اسلامی کے شاط ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 505 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد دوم کے باب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 45 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جہنم میں ایسے لوگ دیکھے جو مردار کھا رہے تھے. استفسار فرمایا یعنی پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے. اور ایک شخص دیکھا جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں انتہائی نیلی تھی. پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں یعنی ٹانگیں کاٹنے والا ہے. یہ بڑا شریر آدمی تھا سیدنا صالح علی نبینا علیہ السلام کی امت کا. تو اس نے اونٹنی وہ تھی، وہ اللہ کی نشانی تھی، پہاڑ سے نکلی تھی اللہ کی نشانی کے طور پر. تو اس مقدس اونٹنی کے اس ظالم نے وہ مبارک پاؤں کاٹ دیے تھے. اس کو بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ملاحظہ فرمایا. سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے. میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ترجمہ کنزُ ایمان، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے. خادم سرور کونین حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو جہان سرور ذیشان سیاح لامکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کا فرمان عبرت نشان ہے۔ میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرآت المناجیح میں فرماتے ہیں ان پر یعنی ان غیبت کرنے والوں پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا۔ ناخن تانبے کے دھاردار اور نوکیلے تھے، ان سے سینہ چہرہ کھجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے۔ خدا کی پناہ یہ عذاب سخت عذاب ہے۔ یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی یعنی عزتیں خراب کرتے تھے۔ یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جا رہا تھا۔ انہیں کہا جاتا تھا کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے یعنی غیبت کرنے والے ہیں۔ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ 4 عبرتناک روایات آپ نے ملاحظہ 4 عبرتناک روایات آپ نے ملاحظہ کی جن میں غیبت کا تذکرہ ہے۔ یہ کیسی تباہ کار ہے کہ اتنے عذاب مختلف انداز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ یہ 4 روایت میں نے آپ کو بیان کی، ہو سکتا ہے دیگر بھی ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی والے جو دعوت اسلامی والے ہیں وہ امام والے نہیں ہیں، دعوت اسلامی والے بالفرض امامہ نہیں بھی پہنتے لیکن جو دعوت اسلامی والے ہیں وہ الحمدللہ اس غیبت سے بھی بچتے ہیں۔ اللہ کے غیبت سے آج کل بچنا جو ہے نا یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، یعنی پہاڑ سے دودھ نکالنے کی طرح ہے غیبت سے بچنا۔ تو ہمارے یہاں الحمدللہ یہ ماحول بنا ہوا ہے اور غیبت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا ہے اور نو سیز فائر، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا اور کبھی مذاکرات بھی نہیں ہوں گے۔ تو ہمارے سپہ سالار نے غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، ہم سب سپاہی ہیں اور انشاءاللہ غیبت کو نہیں چھوڑیں گے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی غیبت کریں گے انشاءاللہ۔ محبتوں کا جنگ چغل خور چغل خور اور اس سے بچنے کا بہترین ذریعہ کفر مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، کفر مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ۔ عز و جل۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول مدنی ماحول میں ایک تعداد ہے جو غیبت سے آپ کو بچتی ہوئی ملے گی، وہ بس وہی دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والیاں انشاءاللہ، کیونکہ فیضان سنت کا ایک باب ہے غیبت کی تباہ کاریاں، 500 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے اور ہمارے یہاں یہ پڑھ پڑھ کر درس بھی اس کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ ذہن سازی ہوتی رہتی ہے اور غیبت کے خلاف تازہ دم دستے ہم کو انشاءاللہ ملتے رہیں گے اور جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ کہ یہ تو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اس کو جنگ بند نہیں کرنا،
تو اس سے لڑنے کے لیے نہ تیر چاہیے، نہ تلوار، نہ کلاشنکوف چاہیے، نہ کسی قسم کا اور ہتھیار، بلکہ اس کے لیے جو ہتھیار ہے نا وہ ذہن بنانا ہے. اس سے بچنے کے لیے ذہن بنانا ہے کہ جب بھی غیبت کرنے کو جی چاہے، پہلے تو غیبت کی تعریف ذہن میں ہونی ضروری ہے. غیبت کی تعریف آپ رٹ لیں، ذہن نشین کر لیں، بلکہ اس کے بارے میں وہ سیکھنا فرض ہے. غیبت کے بارے میں کہ یہ مولیکات میں سے نا گناہ کبیرہ ہی ہے. تو جب تک پتہ نہیں ہوگا تو آدمی بچے گا کیسے کہ یہ غیبت ہے وہ غیبت ہے. تو غیبت کی سینکڑوں مثالیں الحمدللہ غیبت کی تباہ کاریوں میں جمع کر دی گئی ہیں. جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پوری پڑھ لیجیے کتاب. اس کے لیے ٹائم نکالنا آپ کے لیے بہت مفید ہوگا انشاءاللہ جل جلالہ. خیر، تو اس میں یہ کہ غیبت کی تعریف یہ سب کو ازبر ہونی چاہیے، نوٹ ہونی چاہیے، ذہن میں راسخ ہونی چاہیے. بھلے وہ نپے تلے الفاظ نہ ہو، لیکن یہ کہ مفہوم اس کا ذہن میں موجود ہونا چاہیے غیبت کی تعریف کا، کہ غیبت بولتے کس کو ہے. غیبت اس کو کہتے ہیں یعنی کسی کے اندر موجود عیب، کسی کے اندر موجود عیب کا پیچھے سے بطور برائی تذکرہ کرنا، یہ ہے غیبت. اب یہ کہ جیسے کافر ہوتے ہیں، جو آج کل تو سب حربی ہیں کافر، ہمارے علماء کی تحقیق یہی ہے. تو ان کی غیبت جائز ہے، مرتد کی غیبت جائز ہے، بد مذہب کی جائز نہیں ہے. بد مذہب کی، اس کی بد مذہبی کا بیان کیا جائے یہ غیبت نہیں ہے. کسی کو بچانے کے لیے، مسلمان کو اس کے چنگل سے چھڑانے کے لیے تو اس کے بد عقیدہ جو ہیں ان کے وہ عقائد بیان کیے جائیں، یعنی وہ بد مذہب جن کی بد مذہبی حد کفر تک نہیں پہنچی، اس کی غیبت یعنی ذاتی معاملات اس کے اچھالنا یا وہ جائز نہیں ہے. اس کے بد عقیدگی، اس کے اندر جو گمراہی بھری کیفیات ہیں وہ دوسروں کو بچانے کے لیے وہ بتانا جائز ہے، بلکہ ضروری ہے حسب ضرورت. اسی طرح اور بھی صورتیں غیبت کے جائز ہونے کی، کہ جیسے کہ بیٹا شرارت کرتا ہے یا آپ کو اس نے کوئی تکلیف پہنچائی، اب اس کے باپ سے اس لیے شکایت کی کہ اس کو سمجھائے. تو اس طرح کی بہت ساری صورتیں وہ غیبت کی تباہ کاریوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ غیبت کب کرنا جائز ہے اور کب ناجائز ہے. ٹھیک ہے نا. تو جنرلی ہمارے جو غیبت کی جاتی ہے نا وہ دیکھا یہی ہے کہ مقصود برائے بیان کرنا ہوتا ہے، اور کوئی خاص یعنی کہ کوئی جائز مقصد عموماً سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوگا. اب جیسے کہ بات چلتی ہے نا، یار وہ ہے نا یار ہے تھوڑا ضدی، اب اس کی ضرورت کیا ہے، تو اب یہ برائے بیان کرنا ہی مقصود یہاں سمجھ میں آتا ہے. تو اگر وہ ضدی ہے اور آپ نے یہ کہا تو یہ غیبت ہوئی، اس کو برا تو لگے گا. اور کئی عیوب ایسے ہیں کہ وہ برائی نہیں ہے لیکن وہ عیب ہے، تو اب اس کا تذکرہ بلا ضرورت پیچھے سے کرنا وہ بھی غیبت. مثلا کوئی موٹا ہے تو اب یہ چھپا ہوا تو نہیں، سب دیکھ رہے کہ موٹا ہے بیچارہ. ایسے موقع پہ جب تذکرہ ہو کسی موٹے کی تو دیکھنا بھی اچھی بات نہیں ہے، اس کا دل دکھے گا. تو اب میں مسئلہ تو بتاؤں نا، میں کیا کروں؟ موٹاپے کے خلاف بھی میری تو جنگ ہے نا، وہ ناراض نہیں ہونا. یہ جنگ بھی میٹھی میٹھی جنگ ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے بچانا مقصود ہے. کہ موٹا جو ہوتا ہے نا، اس کو لوگ شاید اچھا لگانے کے لیے بولتے ہیں، وہ نہیں، وہ جو صحت مند ہے، صحت مند دھول ہے. موٹاپا خود بیماری ہے، موٹا کبھی صحت مند ہو ہی نہیں سکتا. وہ اسمارٹ آدمی ذرا چل سکتا ہے نہ دوڑ سکتا ہے بیچارہ. اور طرح طرح کی بیماریاں اس کو، جوڑوں کے درد، بہت ساری بیماریاں اس کو لگی رہتی ہیں. ابھی جوانی میں نہیں بھی ہوتی تو بعد میں ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ عموماً. تو موٹاپا خود بیماری ہے، چاہے اور بظاہر بیماری نہ بھی ہو بڑی. تو یہ عرض کر رہا ہوں میں. تو اب کسی موٹے شخص کو پیچھے سے آپ کہیں گے بلا حاجت وہ موٹا، تو یہ بھی غیبت ہے، کیونکہ اس کو برا لگے گا نا. لمبے کو لمبا کہیں گے تو برا لگے گا، ٹھگنے کو ٹھگنا کہیں گے تو برا لگے گا، اندھے کو اندھا کہیں گے تو برا لگے گا. اندھے کو بھی ہمارے حافظ جی بولتے ہیں اچھا لگانے کے لیے. تو اس لیے جن کو اس طرح کے عیب بچاروں میں ہے، اب جو ٹھگنا ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے،
وہ تو خود ہی کوڑ رہا ہے کہ کوئی وہ تو شاید وہ پیسے والا ہو تو 2-4-5 لاکھ بھی دے دیا کوئی اگر علاج کرتا ہو اس کے ٹھیکنا پن کا. علاج تو ہوتا نہیں ہے نا اس کا, نہ لمبا ٹھیکنا ہو سکتا نہ ٹھیکنا اب لمبا ہو سکتا ہے. ایک عمر کی حد تک تو قد بڑھتا ہے, اس کے بعد اسٹاپ ہو جاتا ہے, جام ہو جاتا ہے, پھر نہیں بڑھتا. ہاں موٹاپا یہ کہ اس میں آدمی سکڑ سکتا ہے اگر پرہیزی کرے, نفس کو تھوڑا مارے نا, تو اس کے سارے طریقے وہ پیٹ کے کفلے مدینہ میں آپ کو مل جائیں گے موٹاپا کم کرنے کے انشاءاللہ. تھوڑا نفس کو مارنا پڑے گا. اب آم کا سیزن ہے اور یہ موٹاپا بھی ہے, اور کیا کیسے علاج ہو. آم تو شوگر کا مریض بھی نہیں چھوڑتا, تو اس لیے وہ ذرا ہے دشوار. لیکن نفس کو مارو گے تو انشاءاللہ سب آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا علاج کر لو گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ غیبت جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس کا علاج بھی جاننا ضروری ہے. تو ایک علاج اس کا یہ کر لیا کریں کہ جب بھی غیبت کرنے کو جی چاہے تو آپ اس کو یاد کریں جو عذاب میں نے سنا ہے نا کہ وہ ناخنوں سے تانبے کے چھیل رہا ہے, ایسی خارش. اب گرمیوں میں بہت سو خارش ہو جاتی ہے, کیسے پریشان ہوتے ہیں. ڈاکٹر بولے گوشت مت کھاؤ, مچھلی نہیں کھاؤ, تو انڈا نہیں کھاؤ, تو مرغی نہیں کھاؤ. اب اپنے کو اس کے بغیر چلتا نہیں ہے, تو کھجاتے رہتے ہیں, تو خون بھی نکل آتے ہوں گے, سارے بدن پہ مرہم لگواتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ, لیکن یہ خارش کا مرض چھوڑتا نہیں ہے. اس کا علاج پرہیزی ہی سمجھ میں آیا کہ اگر آدمی کچھ پرہیزی کرے تو اس کا زور کم رہتا ہے. یہی مطلب وہ گوشت, مچھلی, انڈا, تلی ہوئی چیزیں, اب یہ ساری کے ساری نفس کی من بھاتی ہیں. اب یہ کیسے چھوڑے. آم بھی خارش لگتا ہے ایسا کہ کرتا ہے, یہ کیسے چھوڑے. شوگر کا مریض نہیں چھوڑتا اس کو. تو اب اس کو شرن کھانا کیسا, جس کو مرض بڑھ جاتا ہے کھانے سے, یہ پھر ایک الگ عنوان ہے. اس پر ابھی میں کچھ نہیں بولتا. مسئلہ ہے اس کا بھی کہ جس کو یہ تجربہ ہے کہ یہ چیز کھاؤں گا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا, تو یہ اس کے لیے مسئلہ ہے, سخت مسئلہ ہے, شرعی مسئلہ, کفر نہیں ہے نہ مسئلہ ہے. تو خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے الحمدللہ. تہمت کے خلاف یہ غیبت تہمت یہ خالہ ماموں کے ہی ہیں, آپس کی ہے. اسی طرح وہ آبرو ریزی, کسی کی عزت خراب کرنا, تو تہمت لگانا, تو چغلی کھانا, یہ سب انشاءاللہ مطلب یہ کہ دعوت اسلامی ان کے خلاف آخری دم تک لڑائی لڑتی رہے گی انشاءاللہ. ہو جائیں ختم کاش گناہوں کی عادتیں, ہو جائیں ختم کاش گناہوں کی عادتیں, ایسا کرم ہے سید خیر الانام ہو. احمد رضا کا صدقہ مسلمان نیک ہوں, احمد رضا کا صدقہ مسلمان نیک ہوں, نیکی کی دعوت آقا جہاں بھر میں عام ہو. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. شب معراج ملاحظہ کیے جانے والے ہولناک عذابات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک چھوٹے پتھر سے ہوا جس کے سوراخ سے ایک بڑا بیل نکل رہا تھا. پھر وہ بیل اس سوراخ میں داخل ہونا چاہتا لیکن داخل نہ ہو سکتا تھا. سرکار نامدار, مدینے کے تاجدار, رسولوں کے سالار, نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا, یہ کون ہے؟ سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی, یہ آپ کا وہ امتی ہے جو چھوٹا منہ بڑی بات کا مصداق تھا, یعنی ایسی بات کرتا جو اس کے لائق نہ ہوتی تھی, پھر اس پر پچھتا تھا
کہ کاش یہ بات نہ کہتا، اور اب وہ اسے لوٹانا چاہتا ہے، لیکن منہ سے نکلی ہوئی بات کیسے واپس ہو؟ اللہ اکبر۔ باہر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بول دیتا ہے، پھر پچھتاتا ہے، بڑا بول دیتا ہے، بڑی بات کر دیتا ہے۔ تو جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر، اب وہ تیر کمان تو ہم لوگوں کے یہاں استعمال میں نہیں ہے، وہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی فائر کر دیا، ٹریگر دبا دیا تو اب یہ گولی نکلی۔ اب کوئی ایسی صورت نہیں کہ وہ گولی پلٹ کر اندر آ جائے، اب تو داخل نہیں ہوگی، اب تو جہاں جائے گی وہاں جائے گی اور تباہی مچائے گی، اگر مچانی ہے تو۔ کسی بندے کا ٹارگیٹ دیا ہے تو اس کو لگے گی تو یا تو زخمی کرے گی یا بیچارے کو سلا دے گی۔ تو اسی طرح منہ کی بات نکلی ہوئی واپس کیسے لے؟ وہ کسی کا شعر ہے نا، بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر ہماری عادت ہوتی ہے، میں تم کو بولتا ہوں اور کسی کو مت بولنا، پھر وہ کسی اور کو بولتا ہے کہ دیکھو میں صرف تم کو بولتا ہوں، کسی اور کو نہیں بتانا۔ تو یوں پھر گھوم پھر کر جو ہونا ہوتا ہے بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ تو راز واقعی ایسا ہیوی راز ہو، گہرا راز جس کو چھپانا ہی چاہیے، تو اس کو چھپانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کسی کو نہ بتایا جائے، اپنا بیسٹ فرینڈ ہو اس کو بھی نہ بتایا جائے۔ کاش پیٹ مضبوط ہو جائے، پیٹ بہت ہلکا ہے ہمارا، بہت ہلکا ہے، کچھ اس میں سماتی نہیں ہے۔ نیکیاں نہیں چھپا سکتے تو بات کیا چھپائیں گے؟ نیکیاں بھی ہم بتاتے رہتے ہیں، حالانکہ کئی بزرگ ایسے ہوئے ہیں کہ وہ جب کسی کو خیرات بھی دینی ہوتی ہے نا تو ہم تو کیا وہ خاص کو تو بتائیں گے، بلکہ دو چار کے سامنے بھی دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ماں بدولت نے کچھ خیرات کی ہے، صدقہ کیا ہے، سخاوت کی ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے ایسے سے گزرے کہ وہ یا تو کسی نابینا کو دیتے تھے، آواز نکالے بغیر چپ چاپ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے اور پلٹ جاتے تھے، کو پتہ ہی نہ چلے گا ہاتھ میں رکھا کس نے، کہنے جس کو دیا اس کو پتہ نہیں چلے، کیونکہ اس کو پتہ چلے گا دل میں وہ ذرا قدر پیدا ہوگی نا، محبت پیدا ہوگی، قدر ہوگی کہ ماشاءاللہ اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ یا کیا کرتے تھے، وہ پتہ ہے کہ یہ غریب مسکین آدمی ہے تو رات کے کسی حصے میں بے خبری کے موقع پر اس کے اندر وہ رقم ڈال کے چلے آتے تھے، پتہ ہی نہ چلے کہ ڈال کون گیا رقم۔ اب ہمارے یہاں بھی پیٹیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن پیٹیوں میں آپ چپ چاپ ڈالو گے تو دیکھے گا کون؟ تو اس لیے مجبوری ہے نفس کی کہ وہ سب کے سامنے دلواتا کہ ہاتھ میں دیتے ہیں تو رسید پڑواتے ہیں۔ نہ ہاتھ میں دینا ناجائز ہے، نہ رسید پھڑوانا ناجائز ہے۔ میں تو چھپانے کی بات کرتا ہوں، کیا چھپانے میں ریاکاری سے بچت، اگر کسی کو نہ بتائے، عمر بھر نہ بتائے اور ایسا چھپ کر عمل کرے کہ کوئی بھی نہ دیکھے تو ریاکاری سے بچت ہی بچت ہے، لیکن وہ اپنے سے رہا نہیں جاتا۔ دھوم دھڑکے سے اعلانات ہوتے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کارنامہ کیا، میں اس کو ماحول میں لے آیا، اس کو ماحول میں لے آیا، میں نے اتنے قافلے میں سفر کیا، فلاں کیا، میں نے 12 ماہ سفر کیا، میں نے 25 ماہ سفر کیا۔ ارے آپ تو بولیں گے یار یہ کیسے ہوگا یار، ہم سے تو راہ ہی نہیں جاتا۔ تو سب کو بولتے ہیں کہ 25 ماہ کا سفر کیا، پکڑ کے بولتے ہیں، پڑوسیوں بھی بولتے ہیں، جو دعوت اسلامی والے نہیں ہیں ان کو بھی جا کے بولاتے ہیں کہ میں تو 25 ماہ کے لیے راہ خدا میں سفر کیا ہوا۔ اب آپ بھی پریشان ہو رہے ہو کہ آج تو یہ بھی ریاکاری بن گیا۔ تو یہ ریاکاری نہیں کہہ رہا میں اس کو، ہمیشہ مطلب بولنے کے پہلے تولنا چاہیے کہ آپ کی نیت کیا بولنے کی، آپ ایسا کیوں بول رہے ہو کہ میں نے 12 ماہ سفر کیا ہے، یہ کاہے کو بول رہے ہو؟ 25 ماہ کا سفر کیا کیوں بول رہے ہو؟ اس لیے بول رہے ہو کہ اس کو بھی ترغیب ملے کہ یہ بھی سفر کرے، اچھی بات ہے، اس لیے بول رہے ہو اسلامی بھائیوں کے سامنے کھڑے ہو کر مائک پر کہ میں نے 25 ماہ کے لیے سفر کیا، یار آپ 30 دن تو دے دو۔ تو اب یہ ترغیب کے لیے بول رہے ہو
تو اس میں حرج نہیں ہے. اور اگر اس لیے بول رہے ہو کہ لوگ آپ پر آپ کی عزت کریں, سبحان اللہ, اتنی قربانی دی ہے اس نے, بڑا یار ماشاء اللہ قربانی والا عاشق رسول ہے, بڑا نیک آدمی ہے, اتنا دین کا درد ہے اس کو, 25 ماہ کے لیے یار گھر بار چھوڑ کے نکل گیا, تو آپ کی عزت لوگوں کے دل میں جگہ بنے گی. یہ ریاکاری نے عبادت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت بنانا. ریاکاری کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ اپنی عبادت کے ذریعے عزت بنانا, مال بنانا, یہ بھی ریاکاری, یعنی مال بنانے کے لیے عبادت کو ظاہر کرنا لوگوں پر. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, بہت رسکی معاملہ ہے. تو جہاں ضرورت ہے وہاں 1 لاکھ آدمی کو بتائے, اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں آدھے آدمی کو بھی نہ بتائے. تو موقع کی مناسبت سے وہ غور کر لے 112 مرتبہ دل پر کہ میں یہ کیوں بتانے لگا ہوں, اپنا عمل, اپنی نیکی, اپنی عبادت کا اظہار کیوں کرنے لگا ہوں. اگر آپ اچھی نیت پاتے ہیں, کسی کو بول دیں کہ یہ بھائی میرے اوپر بدگمانی نہیں کرنا, میں تو اس لیے بتاتا ہوں کہ سب کو ترغیب ملے, اس کی حاجت نہیں ہے. کہیں اس میں ہو سکتا ہے جھوٹ بھی نکل جائے کہ دل میں گدگدی ہو رہی ہے کہ لوگ میری عزت کریں. تو ایک تو ریاکاری, اوپر سے جھوٹ, کہ آپ کو کسی نے پوچھا تھا کہ تم ریاکاری تو نہیں کر رہے ہو, تو تب وضاحت کرے نا. اور یہ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کسی کو کہ آپ بولیں کہ ریاکاری تو نہیں کر رہے ہو, کہ اس سے اس کا دل دکھے گا. اور بدگمانی بھی آپ کو نہیں کرنی, پوچھ اس لیے رہے ہو کہ بدگمانی ہو رہی ہے آپ کو, تو بدگمانی کی بھی حاجت نہیں ہے کہ یہ سنا رہا ہے ہم کو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری عبادتیں ضائع نہ ہوں, ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں. تو ہم بس نیکیوں کو کاش چھپانے کا کچھ ذہن بن سکے, ہمارا بن نہیں رہا. وہ چین نہیں پڑتا جب تک کہ 5-15 کو پتہ نہ چلے نا کہ ماں بدولت کا کارنامہ, تو مزہ نہیں آتا. کیا کریں, شیطان بھی چاہتا ہی ہے کہ ہم بتاتے پھریں تاکہ ہماری عبادت ریاکاری کی نظر ہو ہی جائے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ مطلقاً بتانے کو میں ریاکاری نہیں کہہ رہا, بلکہ وہ نیت پر ہے, اس کا دار و مدار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بولوں نہ فضول اور رہیں نیچی نگاہیں, بولوں نہ فضول اور رہیں نیچی نگاہیں, آنکھوں کا زباں کا دے خدا قفل مدینہ, آنکھوں کا زباں کا دے خدا قفل مدینہ. دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, دوزخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں, ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ, ہر عضو کا عطار لگا قفل مدینہ.